This conference will now be recorded. Alhamdulillah Rabbil Alameen, la aqibatu lil muttaqeen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ashrafil mursaleen, sayyidina wa maulana wa habibina wa qa'idina wa murshidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa intahaja bi manhajihi wa ihtada bi hadihi ila yawmiddin, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. اس تزکیے نفس کی سیریز کے سلسلے میں منعقد اس مجلس میں آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہمارے تزکیہ نفس کا ذریعہ بنائے اور اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، غالباً 10-11 مجلسیں ہو چکی ہیں، ابھی بھی گفتگو چل رہی ہے نفس کی صفات، یعنی جو انسان کی باطن ہے، انسان کی باطنی صفات ہیں، ان کو جو ہے سمجھنا، ان کو جاننا، ان کی حقیقت کو پرکھنا یہ کافی دشوار اور مشکل معاملہ ہے۔ لوگ غیبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو سچ بول رہا ہوں۔ دوستو، ہم نے حدیث کے ذریعے سمجھا اس بات کو کہ سچ بولنا ہی جو ہے وہ غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون من الغیبہ، صحیح حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا، چونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں بڑی تعداد میں لوگ مبتلا ہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے شکار جو ہے بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اپنی اس بیماری کو شفا سمجھتے ہیں، اس طبیعت کی خرابی کو صحت یابی سمجھتے ہیں اور اپنی اس کمزوری کو اپنی مضبوطی اور قوت قرار دیتے ہیں۔ لہذا توجہ سے سنیے گا، میں کوشش کروں گا کہ حدیث کے الفاظ بھی آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کا آسان اور سلیس ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہمارے نفس کی اس برائی کی حقیقت کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا اتدرون من الغیبہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گفتگو کا یہ اسلوب کیوں اختیار کیا؟ بجائے غیبت کو بیان کرنے کے آپ نے پوچھا کہ اتدرون من الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیبت کی حقیقت کو سمجھنے میں ہر دور میں انسانوں کو غلط فہمی رہی ہے۔ جیسے آج ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں تو سچی بات کر رہا ہوں۔ ہم غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ ہم غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ہم حقیقت نگاری کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ مشکل انسان کی ہر دور میں رہی ہے، اور باطنی جو معائب ہیں، باطنی جو بیماریاں ہیں، نفس کے جو عیوب ہیں، ان کے ساتھ یہی مشکل ہے کہ ان کو اچھے سے سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم عیب کو ہنر سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، لہذا یہی سے تصوف جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہو جو ہماری غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکے، ہماری جو ہے سمجھ میں جو پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کر سکے، ہماری جو باطن کے جو کمپلیکیشنز ہیں ان کا جو ہے علاج کر سکے۔ لہذا ضروری ہے، جس طرح ڈاکٹر کو اپنے مرض کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک ماہر تصوف ہے، اگر وہ بھی اگر اس کے نفس میں کچھ برائیاں ہیں تو اسے بھی ایک معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اس بات کو خوب اچھے سے سمجھیے کہ ہر ایک کو معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی صاحب، میں دکھ رہا ہے، ویڈیو نظر آ رہا ہے؟ عبد الواحد صاحب، نہیں سر، ویڈیو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، ایک منٹ ہولڈ کیجئے۔ نہیں، یہاں پر ویڈیو نظر آ رہا ہے، آواز بھی اچھی آ رہی ہے۔ آپ کا اسکرین دکھ رہا ہے سر، مطلب میں ابھی آپ ویڈیو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔
मैं कंटिन्यू बिल्कुल करूं? बिल्कुल करिए करिए। जी। जी तो जी अल्लाह के जरूर। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये उसलूब बता रहा है, आपका ये तरीक़े कार बता रहा है कि उस जमाने में भी लोग गीबत को शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ये एक मिनट मैं सर को फिर से ज्वाइन करने के लिए बताता हूँ। म्यूट पे है शायद सर। नहीं सर, इसमें से डिस्कनेक्ट हो गए। अभी आप लोगों को मेरी वॉइस बराबर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। आ रही भाई, वाहिद आपकी आवाज आ रही। आ रहे थे कि वॉइस कम आ रही है। एक्चुअली सेम वो सेम एक्सपीरियंस मुझे भी हो रहा है, वॉइस मुझे भी जो है कम आ रही है। हेलो सर क्या कर सकते हैं मालूम है कि ही कैन रीजॉइन, उन्हें डिस्कनेक्ट करके फिर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नहीं, मैं अभी सर, जी हाँ सर को हाँ मैंने एक अभी बार कॉल बोल। किया है, फरमाया हुई। हाँ जी जस्ट हाँ, उनको सलाम। बोलो कि फिर से कनेक्ट करने के लिए। जी जी सर। हेलो 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 जी और एक ऑप्शन क्या है मालूम, आप उनको बोलो कि खाली वॉइस को एनेबल करने के लिए बोलो, ऑडियो से बात करने के लिए बोलो। शायद वीडियो से लोड ज्यादा पड़ा उनकी तरफ, तो पहले सिर्फ ऑडियो से स्टार्ट करने बोलो। जी जी सर। हेलो नाउ इट इज लुकिंग क्लियर। अभी ऑडियो नहीं है, जस्ट उनको अनम्यूट करना है। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो आई थिंक इज ट्राइंग। देखो देखो कोई बुलाया किसी को शायद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हमको सुन सक रहे हैं सर? आपकी आवाज हमको नहीं आ रही। आपको अनम्यूट करना है। ये जो माइक वाला जो आइकन दिख रहा होगा ना, आपको उस पर दबाना है। माइक्रोफोन का जो, जी माइक वाला जो आइकन है, पता नहीं इसका वॉइस कार्ड का कुछ इश्यू है। मैं एक काम करता हूँ, मैं रिजॉइन होता हूँ। उनको मैं उनको जो है ना फिर से रिजॉइन करने बोलो। सर को एक बार बोलो कि आप डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करो। वील वेट, नो प्रॉब्लम। आराम से करने दो, कोई ओके, कोई चलिए। परेशानी की बात नहीं। वील जी वेट, ठीक नो है। प्रॉब्लम। या
थोड़ा सा वो जा रहा है नो, ही इज गेटिंग अ बिट ना, so we can wait, not a problem. हेलो हमारे लिए हेलो बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान है, उनसे जितना इस्तेफादा हो सकता है हमको करना चाहिए. सर कहाँ हैं आप? वाहिद भाई आप जो है एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से ज्वाइन करिए, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर आई थिंक शो कर रहा है आपका. नहीं, मैं डिस्कनेक्ट होकर ही मैं वापस आया. आई जस्ट एग्जिटेड एंड रीजॉइंड. नहीं वो सर की तरफ से प्रॉब्लम है. तो अच्छा वाहिद, आप अपना वीडियो ऑन करके बताओ, इज दैट वर्किंग ऑल फाइन? आई थिंक देयर शुडंट बी अ प्रॉब्लम. तो वी ऑल कैन डिस्कनेक्ट एंड ज्वाइन अगेन. नहीं उससे कुछ नहीं होगा. सी आई हैव पुट माय वीडियो ऑन. देखो वाहिद का भी आ गया वीडियो, आला जमा रहे हैं अभी. तो आई थिंक सर के एंड पे कोई इशू है. लुक्स लाइक वाहिद शायद कोई लेडीज में से उनके पास से तो वो नहीं करना चाह रहे. तो वीडियो कैन बी ऑफ एंड देन ही कैन ट्राई विद ऑडियो ऑप्शन. सर डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन किए क्या एक बार? जी हाँ सर ने किया है. मैं सर से फिर एक बार बात करूंगा. हाँ उनको पूरा तरह से डिस्कनेक्ट करके फिर एक बार वो लिंक पे प्रेस करके आने के लिए बोला आप. सर ने ज्वाइन किया है वापस. Okay. So Vahid, can you unmute him because you are the admin, no? Vahid, you can unmute sir. उनको आप unmute करो आप. तो Vahid, यहाँ पर जो सर का नाम दे रहा है यहाँ पर ऐसे दे रहा है आप कि जो है ना सर को आप unmute करो आप उनको अनम्यूट करिए. Yeah, he can do it. जी आगे सर, आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर. आवाज आ रही नहीं, मैं लैपटॉप से हटा के मैंने फोन के ऊपर कर लिया है. अभी सही है. बिल्कुल सर बेहतर. बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर. कंटिन्यू सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गीबत को बयान करने के लिए ये एक उसलूब इख्तियार किया और फरमाया कि अतदरूना मनिल गीबा. तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम. आप देखिए सहाबे किराम का अदब देखिए, सहाबे किराम का तरीका देखिए कि गीबत एक बहुत आम सी चीज है. हर जमाने में लोग जानते थे. जो गीबत नहीं करते वो भी गीबत को जानते थे, उसका माना समझते थे, उसकी मीनिंग को और उसके मफहूम को जानते थे. मगर सहाबा का अदब ये था कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई सवाल किया करते थे तो उम्मन सहाबा फरमाते थे कि अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानने वाले हैं. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत है जिक्र का अखा का बिमा यकरा. गीबत ये है कि तुम अपने भाई के बारे में, किसी इंसान के बारे में ऐसी बात करो जिसे वो तुम्हारा भाई या वो इंसान पसंद नहीं करता, जिसे वो अच्छा नहीं समझता है. साहबा ने अर्ज किया अफराइता इन कान फी अखी मा अकूल. या रसूल अल्लाह, अगर कोई ऐब, कोई बुराई, कोई कमी अगर उस शख्स में हो जो मैं कह रहा हूं और वो वाकई में हो, हकीकत में हो और उसके अंदर वो ऐब मौजूद हो, तो क्या ये भी गीबत है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इनकान फीहे मा तक़ूलुहु फ़क़द इख्तबतहु व इन लम यकुन फीहे मा तक़ूलुहु फ़क़द बहतहु. यानी बहतहु यानी अगर वो ऐब उसके अंदर है तभी तुम्हारा उसको जिक्र करना जो है वो गीबत है, और अगर वो ऐब उसके अंदर न हो तो तुम्हारा उसे जिक्र करना बोतान तराशी है, इल्जाम तराशी है, एक गलत बयानी है. तो गोया
غیبت کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس عیب کو بیان کریں جو سامنے والے کے اندر ہو، مگر سامنے والا جو ہے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی یہ صفت یا اس کی یہ کمزوری یا اس کے اس عیب کو لوگ بیان کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں جو ہے وہ گناہ ہیں، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کسی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے بہت ہی برا سمجھتے ہوگے، مگر جان لو کہ غیبت کرنا جو ہے اتنا ہی برا ہے جتنا برا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ساتھیو، آج اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھوں گا، اس لیے کہ یہ بدگمانی جو ہے اور غیبت اور دوسروں کی جاسوسی، یہ تین ایسے عیب ہیں، تین ایسے امراض ہیں ہمارے دل کے، ہمارے نفس کے، کہ جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اس میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے نام اعمال کو سیاہ کرتے رہتے ہیں، اپنے قلب پر گناہوں کے نقطے پڑھاتے رہتے ہیں، ان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم جان بھی نہیں پاتے کہ ہم برائی میں مبتلا ہیں، ہم خرابی میں مبتلا ہیں، ہم بدنفسی کا شکار ہیں۔ اس کی ہمیں خبر بھی جو ہے وہ نہیں ملنے پاتی ہے۔ اب توجہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ اور اس کے بعد فرما رہا ہے کہ کسی کی جو ہے بعض بدگمانیاں جو ہے وہ گناہ ہوتی ہیں، کسی ایک دوسرے کی جو ہے جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کی کمیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کے بارے میں جو غیبت کی سزا بتائی ہے وہ کس قدر بھیانک ہے، کیسی لرزہ خیز ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ غیبت کرنا بالکل ویسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ دوستو، مردار گوشت کھانا کتنا برا ہے، اور پھر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی، اس برائی کی فضیحت کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس کی خرابی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی برائی کو جو ہے واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ اتنا برا ہے، اسے چھوٹا مت سمجھو، اسے ہلکا مت جانو، اسے معمولی گناہ نہ سمجھو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا جتنی بری بات ہو سکتی ہے اتنا ہی برا جو ہے یہ غیبت کرنا بھی ہے۔ ساتھیو، اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی سفر میں نکلتے تھے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے ذمے پر بہت سارے غرباء صحابہ تھے، فقراء صحابہ تھے، جن کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا، نہ جن کے پاس کوئی ٹھکانہ تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کے باہر چبوترے پر بیٹھتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اور ان کا یہی کام رہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ذکر کرتے تھے، تلاوت کتاب اللہ کرتے تھے، اور ہر وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر رہتے تھے۔ انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں تھے، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی زمین جائیداد نہیں تھی۔ وہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس کے چبوترے پر رہتے تھے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ تصوف اور صوفی جو ہے انہی اصحاب صفہ سے جو ہے وہ ڈرائیو ہوا لفظ ہے، صفہ ہی سے ڈرائیو ہوا لفظ ہے، اور صوفی جو ہے وہ صفہ ہی سے بنا ہے، کیونکہ اہل تصوف جو ہے وہ انہی کی اتباع کرتے ہیں، انہی کے اقتداء کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اصحاب صفہ ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول ان میں سے ہر ایک کو دو جو اچھے کھاتے پیتے لوگوں کے ساتھ کر دیتے تھے کہ تم ان دونوں کے ساتھ رہو اور ان کے کام کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کے ساتھ کھاؤ پیو، یعنی تمہارے کھانے کی ذمہ داری یہ دیکھیں گے اور تم ان کا کام کرو، ان کی خدمت کرو۔ چنانچہ ایک ایسے ہی سفر میں حضرت سلمان جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھاتے پیتے لوگوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم ان کی خدمت کرو اور یہ تم کو کھلائیں گے۔ چنانچہ قافلہ چلا،
ایک مقام پر پہنچا تو حضرت سلمان کو جو ہے وہ نیند آ گئی. نیند ایسی آئی کہ آپ کھانا پکانا اور کھانا تیار کرنا بھول گئے. وہ دونوں ساتھی جو تھے ان کے جب وہ آئے انہوں نے کہا بھائی کھانا کہاں ہے؟ تو حضرت سلمان نے کہا کہ بھائی مجھے نیند آ گئی تھی, مجھ پر نیند کا غلبہ تھا, میں کھانا تیار نہیں کر سکا. تو ان دونوں نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہو تو ہم لوگوں کے لیے لے کے آؤ. حضرت سلمان اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت اسامہ کے پاس بھیجا جو اللہ کے رسول کے خازن تھے, ٹریزرار تھے. ان کے پاس بھیجا, کہا جاؤ اگر اسامہ کے پاس کچھ ہو تو لے جاؤ. حضرت اسامہ کے پاس پہنچے تو اتفاق یہ تھا کہ حضرت اسامہ کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا. تو حضرت سلمان واپس لوٹ کے آئے اور اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے خادم حضرت اسامہ کے پاس کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. تو وہ دونوں لوگ جو ہے انہوں نے حضرت اسامہ کے بارے میں کہا کہ اسامہ کے پاس ضرور کھانا رہا ہوگا. انہوں نے بخل سے کام کیا ہے اور حضرت سلمان کو کہیں اور بھیجا اور وہاں سے بھی حضرت سلمان ناکام واپس لائے. تو حضرت سلمان کے بارے میں آپس میں کہنے لگے کہ سلمان ایسے ہیں کہ اگر ان کو کسی بھرے ہوئے کنویں کے پاس بھیج دیا جائے تو اس کنویں کا پانی بھی خشک ہو جائے, اس کنویں کا پانی بھی جو ہے وہ گہرائی میں چلا جائے. ان دونوں نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارے منہ میں جو ہے ہمیں گوشت نظر آ رہا ہے. ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ گوشت تو چھوڑی, آج تو کھانا ہی نہیں ملا. سلمان کے سو جانے کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو کھانا ہی تیار نہیں ہوا, گوشت تو کھجا, ہمیں تو عام سا کھانا بھی نہیں ملا. ہم نے ان کو کھانا لانے کے لیے بھیجا تو کھانا بھی نہیں ملا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے منہ میں جو مجھے گوشت نظر آ رہا ہے وہ تمہارے بھائی سلمان اور اسامہ کا گوشت ہے. اور اسی کے بعد یہ پوری آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو بہت بدگمانی مت کرو, جاسوسی مت کرو, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو آپ تصور کیجئے کہ یہ بدگمانی جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. مگر یہاں ایک خاص پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر گمان جو ہے وہ برا ہے, بلکہ فرمایا ان بعض الظن اسم, یعنی بعض گمان جو ہے وہ بدگمانی ہے, بعض جو آپ کا کیس ہے وہ بدگمانی ہے, ہر گمان جو ہے وہ بدگمانی نہیں ہے. اس لیے کہ ساتھیوں ہم جانتے ہیں کہ فقہ کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ظن کی بنیاد پر ہی قائم ہے, ظن کی بنیاد پر ہی قائم ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں جو ہے وہ خمر وائن کی حرمت آئی ہے, لیکن آج بہت ساری ڈرگ ہیں مختلف شکل میں, مختلف صورت میں, مختلف رنگ میں, مختلف طریقے سے جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے, اسموکنگ سے لے کر اور ٹیبلٹ سے لے کر اور جو ہے انجیکشن, طرح طرح کے انجیکشن ہیں جو ڈرگ میں استعمال ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کی حرمت ہم کیسے کریں گے؟ ہم ان کی حرمت قیاس کے ذریعے کرتے ہیں کہ خمر اس لیے منع ہے کہ اس میں نشہ ہے, چونکہ ان چیزوں میں بھی نشہ ہے لہذا یہ بھی منع ہوں گی. تو یہ فقہی ظن ہے, قیاس ہے. تو فقہ کی بہت سارے مسائل جو ہے وہ ظن سے ہوتے ہیں. تو یہاں مراد ہر ظن جو ہے وہ برا نہیں ہے اور ہر ظن سے منع نہیں کیا گیا ہے, بلکہ جس ظن سے منع کیا گیا ہے وہ ظن جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ تہمت رکھنا, کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. اسی لیے میں نے ترجمہ میں ظن کا ترجمہ گمان سے نہیں کیا بلکہ بدگمانی سے کیا ہے. تو برا ظن جو ہے یہ منع ہے, لیکن اگر حسن ظن ہے تو حسن ظن تو بہت ہی مطلوب چیز ہے. یعنی اچھا گمان کرنا تو ایک عبادت ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا یہ اچھی عبادت کی طرح ہے. یعنی آپ کچھ نہ کیجئے, اللہ سے خوشگمانی برقرار رکھیے, اللہ سے اپنے گمان کو, اپنے ظن کو اچھا بنائے رکھیے, تو گویا یہ ایک عبادت ہی ہے. بلکہ حدیث شریف ہے, حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی, اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کے لیے ہو جاتا ہوں. اگر میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو مجھ سے اچھائیاں اس سے ملتی ہیں, اگر وہ میرے بارے میں برا گمان کرتا ہے تو وہ برائیاں پاتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے ظن اور گمان کے پاس ہوں, گمان کے ساتھ ہوں. فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ, وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کرے. یعنی اگر مجھ سے اچھی توقع کرے گا اسے ضرور اچھا ملے. میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ وہ عربی آیا تھا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ فیصلہ کون کرے گا. تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ اگر اللہ فیصلہ کرے گا تو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, چونکہ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے, وہ ضرور ہمارے بارے میں جو ہے اچھا فیصلہ کرے گا, عفو و درگزری سے کام لے گا, ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو اس کو سمجھیے عزیزان گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن جو ہے وہ بہترین چیز ہے. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں, حضرت جابر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال شریف سے 3 دن پہلے فرمایا, یعنی یہ حدیث آپ نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ, کہ تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ اس کا وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے, وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ, یعنی اللہ سے اچھا گمان کرنا یہ اچھی عبادت کا حصہ ہے, یہ اچھی عبادت کی ایک قسم ہے, یہ اچھی عبادت کی جو ہے ایک نوع ہے, یہ اچھی عبادت کا ایک جو ہے ایک طریقہ ہے. تو یہ بات ضرور جانیے کہ جس طرح لوگوں سے بدگمانی بری بات ہے, ویسے ہی خوشگمانی جو ہے اچھی بات ہے, اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ سے خوشگمانی جو ہے وہ عبادت. اللہ سے ہماری سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوہ کرتے ہیں, ذرا سی باتوں پر شکایت کرتے ہیں, اور جیسے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا شکار رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم نہیں کرتا, ان پہ فضل نہیں کرتا. معاذ اللہ, یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے, یہ ایمان کی ویکنیس کی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا یہ ایمان ہے, یہ عبادت ہے, یہ عمل صالح ہے, یہ مومن کے لیے ایک بہت عمدہ سرمایہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے گئے, بہت بیمار تھا, بہت ہی جو ہے مرض موت میں مبتلا تھا, آخری وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیسا گمان ہے, اے نوجوان تم اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا گمان اس وقت کیسا ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے, ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے, مگر اپنے گناہوں سے خوف بھی ہے, اپنے گناہوں سے اپنی بے عملیوں کا ڈر بھی ہے. اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مومن کے دل میں, کسی بھی مومن کے نفس میں, کسی بھی مومن کی روح میں یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہوں گی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جو امید رکھتا ہے اللہ اس کی امید کو بھر لائے گا, اس کی امید کو پورا کرے گا, اور جس چیز سے وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرمائے گا. اس کو سمجھیے, کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ سے خوف بھی رکھنا چاہیے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان جو ہے وہ امید اور دین کے درمیان میں ہے, امید اور خوف کے درمیان میں ہے. یعنی اللہ سے ہوپ بھی رہنی چاہیے اور اللہ کا فیر بھی ہونا چاہیے. جب دونوں چیزیں ہمارے دل میں پہنچ جائیں تو گویا ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے, ہمارا ایمان مکمل ہے. تو دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا جو ہے یہ بے حد ضرورت ہے, بڑی ہی اہمیت کی بات ہے. میں نے فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ والذی لا الہ غیرہ ما اعطی عبد مومن شیئا خیر من حسن الظن باللہ. کسی بھی مومن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن سے زیادہ بہتر کوئی چیز عطا ہی نہیں کی گئی, کوئی چیز کسی مومن کو ملی ہی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن سے جو ہے وہ بہتر ہو. تو ضروری ہے کہ ہم اللہ اپنے دل کی کیفیت کو ایسی بنائیں, اپنے دل کی حالت کو ایسی بنائیں کہ ہمیشہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رہے. تو حسن ظن جو ہے یہ اخلاق باطنہ کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ حسن ظن رکھیں اور کسی سے بدگمانی نہ کریں, کسی سے بدگمانی نہ کریں. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ صاحب فلاں کی آواز بہت خراب ہے, فلاں نے اذان اچھی سے نہیں دی, فلاں نے تکبیر اچھے سے نہیں دی. دوستو, یہ مومن
کا वतीरा नहीं होना चाहिए, एक मोमिन का तरीका नहीं होना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उसकी हैसियत क्या है, उसका मकाम क्या है। हम उसके जाहिर को देख रहे हैं, हम उसके बातिन को नहीं देख रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला जाहिर को नहीं देखता है, सिर्फ बातिन को देखता है। तो जाहिर की बुनियाद पर हमें अहकाम नहीं लगाने चाहिए, जाहिर की बुनियाद पर जो है हमें कोई हुक्म नहीं लगाना चाहिए, किसी के बारे में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि हजरत ख्वाजा हसन बिसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूफिया में से बड़े अहम मकाम पर फाइज थे और बड़े जलील कद्र ताबीन में से थे। उन्हीं के ज़माने में हजरत हबीब अजमी थे, गैर अरब थे, ज़बान उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। तो हजरत हसन बिसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे उनके पीछे नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, उनके पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिला। जब वो नमाज पढ़ा रहे थे तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी। जाहिर सी बात है कि हजरत हसन बिसरी जो है वो बसरा में आपकी परवरिश हुई थी, और बसरा में आपकी परवरिश हुई थी। आप बहुत ही फसीह अरबी ज़बान जानते थे। इसके बरखिलाफ हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अजम के होने की वजह से उनकी ज़बान बहुत फसीह नहीं थी, ज़बान बहुत साफ नहीं थी। तो हजरत हसन बिसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे दिल में अजीब सा ख्याल आया कि इनके पीछे जो मैंने ये नमाज पढ़ी है पता नहीं होगी कि नहीं होगी। चुनांचे मैं घर आया और मैंने उस नमाज को दोहराया। घर में आने के बाद मैंने उस नमाज को फिर से अदा किया और रात में मैंने ख्वाब देखा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैंने अपने आप को पाया। तो मैंने अपने रब से अर्ज किया कि ए रब ताला, आज के दिन का मेरा कौन सा अमल तुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आज के दिन का मेरा कौन सा अमल तुझे सबसे पसंद आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने की तरफ से जवाब आया कि अस्सलातु खल्फल हबीब अल अजमी, ए हसन, आज तुमने हबीब अजमी के पीछे जो नमाज पढ़ी है, तुम्हारा वो अमल मेरी बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल करार पाया है। तो हजरात गिरामी, समझिए कि हम जाहिर पर हुक्म न दें, ये भी तज़किये नफ्स की एक बेहद अहमियत और ज़रूरत की चीज़ है कि हम लोगों के जाहिर पर कोई फैसला न करें और हमेशा अपने बातिन की दुरुस्तगी पर रहें और अपने को सबसे कमज़ोर, सबसे कम इल्म, सबसे गुनहगार जो है हम अपने को करार दें और इसी बुनियाद पर जो है हम दूसरों के बारे में हुस्न ज़न रखें, रब के बारे में, खालिक के बारे में भी और मखलूक के बारे में भी हम हुस्न ज़न रखें। बहुत बहुत शुक्रिया और जो डिस्टर्बेंस रहा उसके लिए माजरत दी। क्या अब्दुल भाई साहब, हेलो। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आ रही है। अच्छा, शायद कोई कॉल आ रही है। अब मैंने मोबाइल के ऊपर लगा लिया है तो कोई कॉल आ रही थी जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जी भाई साहब, कोई आपका सवाल है तो प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन? शादाब अर्ज कर रहा था कानपुर से। जी शादाब साहब, खैरियत से हैं? अब इस वक्त मैं मोबाइल पर हूं तो मुझे नाम भी नजर नहीं आ रहे हैं लोगों के। जी असल में पूछ रहा था कि बुख्ल में और इसराफ में क्या फर्क है और हिकमत में और बुज़दिली में क्या फर्क है? बुख्ल, जाहिर सी बात है कि बुख्ल जो है वो एक बुरी सिफत है और उससे बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुख्ल की मजम्मत की है, कुरान में भी बुख्ल को जो है वो मना फरमाया गया है। और इसराफ जो है, इसराफ ये है कि गैर ज़रूरी खर्च, इसराफ के बारे में समझिए कि गैर ज़रूरी खर्च, हर वो खर्च जो गैर ज़रूरी हो वो इसराफ कहलाता है। मगर एक बात ख्याल रखिएगा कि खैर में कोई इसराफ नहीं है, खैर में कोई इसराफ नहीं है। भलाई के काम में अगर कोई पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो उसमें कोई इसराफ नहीं है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि वो नमक तेज हो जाने पर आपने गुलाम को डांटा, शराब की बत्ती बड़ी हो जाने पर आपने गुलाम को डांटा, मगर जब अल्लाह के रास्ते में देने के लिए आए तो हजारों लुटा दिए। तो दरअसल समझिए कि भलाई में कोई इसराफ नहीं है और इसराफ में कोई भलाई नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अजहर बात कर रहा हूँ। जी कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक वही क्वेश्चन था कि अगर कोई सामने वाला आपको इतना मतलब गिराए के बात करे हमेशा, और हमेशा आपको जो है बिल्कुल कम नजरिए से देखे, लेकिन एक हद के बाद सामने वाले का देख के हमारे को भी कुछ कभी कभी जो है मतलब रिएक्ट करने का दिल करता, तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे हैंडल करना बोल के पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस बात पर ईमान को पुख्ता कीजिए कि वह तो अइज़्ज़ु मन तशा व तो अज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत ये दोनों अल्लाह ताला की तरफ से है। ये हमने मान लिया है, हमने फर्ज कर लिया है कि ये दुनिया वाले हमें इज्जत देते हैं या दुनिया वाले हमें जिल्लत दे सकते हैं। दरअसल ये हमारे नफ्स का बहकावा है। किसी दुनिया वाले के देने से हमें कोई इज्जत नहीं मिलेगी। जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह जिल्लत दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। ये ईमान होना चाहिए, इस पे पुख्ता यकीन होना चाहिए, और ये यकीन जितना ही आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही ये सारी चीजें जो है आपकी नजर में बेकीमत, हल्की और बेकार होती चली जाएंगी। दरअसल ये भी एक नफ्स की हमारी कमजोरी है कि हम चाहते हैं कि दुनिया वाले हमें इज्जत दें। तो हमको ये चाहिए कि हम अल्लाह से इज्जत की तलब करें, अल्लाह से जो है जिल्लत से जो है वो पनाह मांगे। हम दुनिया वालों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, हम दुनिया वालों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? दरअसल बुनियादी इसकी वजह ये है कि हमारा दिल जो ईमान का जो मियार होना चाहिए, ईमान का जो स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए, हमारे दिल में उस स्टैंडर्ड का ईमान नहीं है। जिस दिन वो ईमान आ जाएगा तो ये सारी चीजें बिल्कुल मामूली हो जाएंगी। लोगों की इज्जत और जिल्लत दोनों जो है आपकी निगाह में जलील हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया सर। जी इसके रिलेटेड एक सवाल है सर जी, कि सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की ये चीज क्या है सर? सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पे जो है मतलब अगर इस तरीके से हमको जिल्लत करता है, मतलब हमको रुस्वा करता है, तो हम जो है हमारी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या बोल के जो है हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं उम्मूमन। तो देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट उर्दू में हम इसे इज्जत नफ्स कहते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत नफ्स जो है ये अच्छी चीज है। ये एक अच्छी चीज है, मगर बसा औकात जो है हमारे अंदर तकब्बुर होता है, हम इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। हम दूसरों से रिस्पेक्ट मांगने को सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। दूसरों से रिस्पेक्ट मांगना ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। आप कोई ऐसा काम न करें जो आपकी इज्जत के खिलाफ हो, जैसा कि हम हुकूमत के साथ मामला करते हैं, पैसे वालों के साथ मामला करते हैं, ताकत वालों के साथ मामला करते हैं, इख्तिदार वालों के साथ जो हम मामला करते हैं, ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। अगर कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, गलत कह रहा है, तो ये इससे आपके मकाम और मर्तबे पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि आप इसको इस तौर पर देखिए कि अगर कोई आप पर ज्यादती कर रहा है तो आपके सवाब में इजाफा हो रहा है और अल्लाह के नजदीक आपका मकाम बुलंद हो रहा है। अगर इस नुक्ते नजर से आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि कुछ लोग और हमारी बुराई करें ताकि हमारा मकाम अल्लाह के नजदीक और बुलंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, इसाक कादरी बात कर रहा हूं। अच्छा, एक मिनट जरा ये बताएं, क्या हमारी ऑडियो और वीडियो साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अच्छी साफ आ रही है। जी 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 फरमाएं। एकदम साफ आ रही जी। तो सवाल मेरा ये था कि गीबत और ये दूसरों की एबजोई की जो बात हुई, तो क्या ये इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में क्या इसमें कुछ फर्क है? यानी कि इज्तिमाई तौर पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसा कि हम कोई लीडरशिप का सिलेक्शन कर रहे हैं और उसमें हम डिस्कशन हो रहा है, तो इसमें तो उसकी जो वीकनेसेस है, उसके जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस है, उसको तो हाईलाइट करना है उसमें। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस है क्या कि इज्तिमाई जिंदगी में बरखिलाफ इनफरादी के? देखिए इसको बहुत अच्छे तौर पर समझिए। मैंने जो इस मौजू को उठाया है इसीलिए उठाया है कि इसको समझना जो है, अगर हम नफ्स के दबाव में रहेंगे तो कभी भी इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। यानी आप एक मिसाल के तौर पर आप देखिए कि आपने अपने किसी जानने वाले को पहली बार जो है वो बाजार में देखा और उसके बारे में आपने फैसला कर लिया कि साहब ये तो बहुत ही जो है नाकाबिल एतबार आदमी है, ये बाजारों में घूमता फिरता है, इसलिए हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो यही वो जन है जिसे मना किया गया है।
مگر ایک شخص ہے جس کو آپ سال کے 365 دن جو ہے بازاروں میں دیکھتے ہیں, چائے خانوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں, اور جو ہے خراب صحبتوں میں دیکھتے ہیں, خراب جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں, اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی اس آدمی کو امام بنایا جائے کہ نہ بنایا جائے, تو آپ کہیں گے نہیں صاحب آپ اس آدمی کو امام مت بنائیے, یہ تو ہمیشہ جو ہے بری صحبت میں رہتا ہے. تو یہاں پر یہ بات غیبت نہیں ہے, یہاں پر یہ بات غیبت نہیں ہے. غیبت جب ہوگی جب آپ اپنے کسی فائدے کے لیے یا محض کسی کو تہمت دینے کے لیے آپ کرتے ہیں, تب جو ہے وہ غیبت ہوگی. تو تہمت دینا جو ہے اس وقت منع ہے, لیکن اگر احقاق حق کرنا ہے, سچی بات کو ثابت کرنا ہے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے, تو اس وقت یہ غیبت نہیں ہوتی. جی شکریہ. آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے سوء ظن کو اور غیبت کو ایک ساتھ ملا کے بیان کیا ہے. یہاں بھی یہی حکمت ہے کہ غیبت اگر سوء ظن کے ساتھ ہے تبھی اس پر گرفت ہوگی, لیکن اگر کسی نیک مقصد سے ہے, کسی بھلائی کے لیے ہے, نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے ہے, جسٹس کو پریویل کرنے میں مدد دینے کے لیے اگر آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں, یہ اچھی چیز ہے, اس پر آپ کو ثواب ملے گا. جی جی ہاں, وہی میرا سوال وہی تھا کہ میں جو جی ہاں, اجتماعی انداز کی جو بات کر رہا تھا کہ جہاں پر مقصد یہ ہے کہ اس کے یہ بالکل صحیح ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو جو ہے دوسروں کا نقصان ہو سکتا ہے اس کا. تو نہیں, یقیناً یہ یقیناً 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 فاسقین کے فسق کو, جو ہے بے ایمانوں کے بے ایمانی کو, گنہگاروں کی گناہ کو کبھی بتانا جو ہے وہ واجب ہے, کبھی اس کا اظہار جو ہے وہ مستحب ہے, کبھی اس کا اظہار جو ہے صرف مباح ہے, کبھی اس کا اظہار جو ہے وہ ناجائز اور گناہ اور حرام ہے. اللہ. سر اسی طرح کا ایک سوال یہ ہے کہ جو ہے سو جیسا ابھی آپ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ تو اس کو ہم جو ہے نا امامت کے منصب پہ فائز کرنے کے لیے جو ہے نا منع کریں گے. ان لوگوں کے تعلق سے کیا کہا جائے گا جو قوم کے جو ہے نا سربراہ بننے کی کوشش کرتے, چاہے محلے کا کارپوریٹر ہو یا ایم ایل اے ہو یا ایم پی ہو, جو جھوٹ اور جن کا عام جھوٹ وغیرہ دکھتے رہتا ہے سب کو. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے سو کئی لوگ این جی اوز وغیرہ بھی چلاتے ہیں, ان کا بھی یہی رد عمل ہے. تو اس لیول پہ کیا ہوا؟ یہ تو ایک ایگزامپل پرٹیکولر گیا, لیکن ایک اجتماعی طور پہ جیسا ابھی ساخ صاحب پوچھے, اس کے اوپر کیا رہے گا؟ دیکھیے پھر میں آپ کو عرض کروں گا, ایک یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی کا مسئلہ لایا گیا تو آپ نے شریعت کی روشنی میں اس کے بارے میں حکم بیان کر دیا. اگر کسی نے اپنی جانکاری میں اضافے کے لیے پوچھا, آپ برائی بتانے سے پرہیز کیجئے, مت بتائیے. لیکن اگر کسی نے جو ہے کوئی ذمہ داری دینے کے لیے, جیسے اس سے پہلے سوال کیا گیا کہ لیڈر کو چوز کرنا ہے, لیڈرشپ کے لیے کسی کی بات کرنا ہے, تو وہاں پر آپ ضرور جو ہے وہ بتائیے. مگر ہمارا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیب جوئی کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں, ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے لوگوں کی برائیاں اور لوگوں کی کمیاں اور لوگوں کی خرابیاں اور لوگوں کے عیوب جو ہے ہم اکٹھا کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ محمود نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے بغیر ارادے اور قصد کے کسی کی برائی اور خرابی آپ کے علم میں آ گئی ہے, اور وہ برائی اور خرابی ایسی ہے کہ اگر کسی ضرورت کے وقت آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا تو کوئی قومی جو ہے نقصان ہو جائے گا, تب ضرور آپ اظہار کیجیے. مگر اس کی آڑ میں ایسا نہ ہو کہ اس کو ذریعہ بنا کر ہم غیبت کو عام کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا کہ مراقبہ کا مفہوم یہی ہے کہ آپ ہر وقت اس تصور میں رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. دنیا آپ کی زبان دیکھ رہی ہے, مگر آپ کا رب آپ کی زبان اور آپ کا دل دونوں دیکھ رہا ہے. جی سر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. میں معظم بروں سٹی حیدرآباد سے. کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر ایک چیز یہ پوچھنا تھا, اکثر جو ہے نا دوستوں سے ہم جب بات کرتے تو ایسا زوم آنے بات کرتے کہ جو ہے نا ایک دوسرے کی جو ہے نا اس میں ہنسی اڑا دیتے, پہلی چیز. اور دوسری چیز, اکثر ہماری یہاں عورتیں جو ہے نا کبھی دعوت میں یا پھر کسی سے بات چیت کرتی ہے تو تیسرے شخص کے بارے میں بات ضرور کرتی ہیں, اور عموماً جو ہے نا اس کے متعلق کچھ برائی ہوتا ہے. اس سے کیسا باز ہے, کیونکہ اچھی بھی بات ہوتی ہے اور تقریباً جو ہے نا برائی ہوتی. نہیں, بلا شبہ برائی جو ہے وہ برائی ہے, کرنے والا اس کا کوئی بھی ہو. سمجھے, برائی اور بھلائی کسی کرنے والے کی بنیاد پر اس کی حقیقت اور ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. خواتین کریں, حضرات کریں,
کم عمر کے لوگ کریں، بڑی عمر کے لوگ کریں، تنہائی میں کریں، اجتماع میں کریں، تو ان برائیوں کے اثر اور اس کے گناہ میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، مگر اصلاً وہ برائی ہی رہتی ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عربی کا ایک پروورب ہے بہت اچھا ہے، الخلوہ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الخلوہ، یعنی تنہائی جو ہے برے دوستوں سے اچھی ہے اور اچھا دوست جو ہے وہ تنہائی سے اچھا ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ہم باوجود قدرت رکھ کے اگر جو ہے نا کوئی ایک جو ہے نا گالی دے رہا ہے یا پھر جو ہے نا کچھ ایسی بات کر رہا ہے نا شناب، اکثر ہم باوجود قدرت رکھنے کے خاموش ہو جاتے ہیں. اس پہ کیا اجر ہوتا ہے حضرت؟ نہیں، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو ہرا دے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غضب کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو قابو میں رکھے. اللہ فرماتا ہے مومن کی صفت بتا، اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی اس آیت کو اگر اس کے مفہوم مخالف کو دیکھیں تو جو اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرے وہ مومن نہیں عند اللہ. جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا نام اظہر ہے. صاحب آپ بولے کہ ایمان حسن ظن اور خوف کے بیچ میں ہے اللہ تعالیٰ کے. جی تو سم ٹائمس ہم گناہ کرتے اور پھر توبہ کرتے، تو مطلب کیا انڈیکیشن رہنا چاہیے کہ ہاں اب ہم مطلب اللہ تعالیٰ سے زیادہ امید کریں گے توبہ کرنے کے بعد؟ مطلب ڈر اور امید یہ ہمیشہ ایک ہی لیول پر ہوں گی یا پھر آپ توبہ کرنے کے بعد زیادہ امید کر سکتے اور ڈر کم کر سکتے؟ یہ کیسا ہمیشہ میرے عزیز زیادہ جو ہے زیادہ امید رہنی چاہیے ہمیشہ، اور زیادہ ڈر رہنا چاہیے ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا اتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی عبد البھائی صاحب. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سید انور اشفاق بول رہا ہوں سر. جی سید انور بول رہا ہوں سر. السلام علیکم. جی فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ماشاءاللہ آپ کے پروگرام سے میرے کو اتنی نالج مل رہی، الحمدللہ میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کا روز. اللہ جزائے خیر دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور الحمدللہ آپ کی ہر بات جب تک میرے کو نیند نہیں آئی تب تک سوچ رہا ہوں، اور جب عبداللہ ہے جو ہے اس کا ویڈیو کا لنک بھیجتے پھر ایک بار دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ سر یقین مانیے آپ بہت اچھا پروگرام دے رہے ہیں. آپ میرے کچھ دوست بھی اس میں جوائن ہوئے ہیں سر. نہیں میرے عزیز، اس میں کوئی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. میں بھی بہت زیادہ تیار نہیں ہوتا ہوں، کچھ چیزیں سامنے رکھ لیتا ہوں اور کچھ چیزیں اپنے ذہن سے. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات سر آپ کی بات ہے کہ حسن ظن اندر سے ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر سر. بہت بہت شکریہ. جی سر، میں ان سے اگری کروں گا کہ الحمدللہ اس کا فارمیٹ بڑا اچھا ہے، ٹائم پر ہوتا ہے اور آپ زیادہ کم الفاظ میں بہت کچھ بولتے ہیں، تو الحمدللہ ویری پازیٹیو فیڈ بیک. تو ہم وہ بولنا بھی ہمارا فرض ہے. میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے دین اور علم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو جو ہے ایمان کی دولت اور عمل سے نوازے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى تصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.